بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ۔ تو ہم لوگ اقسام التشبیہ پڑھ چکے ہیں، اسے ختم کر چکے ہیں اور مختلف طرح کی تشبیہات بنانا بھی سیکھ گئے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں تشبیہ التمثیل۔ اس تشبیہ کا نام ہے تشبیہ تمثیل۔ تشبیہ تمثیل کیا ہوتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلے اس کی ہم مثال پڑھتے ہیں اور مثال پڑھنے کے بعد اس تشبیہ میں اور دیگر تشبیہات میں فرق محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تشبیہ تمثیل کی ایک مثال دیکھو، والماء یفصل بین روض الزہر فی الشتین فصلا کبساط وشء جردت ایدی القیون علیہ نسلا۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ پانی پھول کی کیاریوں کے درمیان دو حصوں میں جدا ہوتا ہے اور پھول کی کیاریوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ جیسے کوئی منقش چادر ہو جس پر لوہار کے ہاتھوں نے انی رکھ دی ہو، نیزہ رکھ دیا ہو، تلوار رکھ دیا ہو۔ ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس کو یوں سمجھو، شاعر کہہ رہا ہے کہ پھولوں کا باغیچہ ہے، اس پھولوں کے باغیچوں میں سے پانی کی ایک نالی گئی ہوئی ہے اور وہ پانی اس پھول کے باغیچوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہو۔ جیسے کوئی کھیت ہو اور اس کھیت کے بیچوں بیچ آپ کوئی نالی لے کر کے چلے جائیں، چوڑی سی نالی لے کر کے چلے جائیں، تو وہ نالی کیا کرے گی؟ وہ نالی کھیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ ایسے پورا کھیت پھولوں کا کھیت ہے، پھولوں کا باغیچہ ہے اور اس کے بیچ میں پانی کی ایک نالی ہے اور اس نالی میں سے پانی بہہ رہا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے کوئی منقش چادر ہو، ایک چادر ہو، اس پر نقش و نگار کیا ہوا ہو اور اس کے بیچوں بیچ چمکتی ہوئی تلوار آپ آر پار رکھ دیں کہ اس نقش و نگار کو وہ تلوار دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ کچھ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی آپ کے؟ جیسے ایک پھول کا باغیچہ ہے اور اس کے بیچ میں ایک پانی کی نالی اور پانی بہہ رہا ہے، تو وہ نالی اور اس نالی میں پانی بہہ رہا ہے، وہ نالی جو ہے جس میں پانی ہے، پھول کے باغیچوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ یہ پورا منظر سمجھیے، پورا منظر ذہن میں رکھیے، تو کیا منظر بنے گا؟ کہا یہ ایسے ہی بنے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نقش و نگار کی ہوئی چادر ہو اور بیچ میں کوئی سفید چمچماتی ہوئی کوئی چیز رکھ دی جائے کہ اس چادر کو وہ دو حصوں میں بانٹ دے، ہے نا؟ یہ ہے تشبیہ تمثیل۔ تمثال کے معنی ہوتے ہیں ڈھانچہ، مورتی ہوتی ہے۔ یہاں تشبیہ تمثیل کا مطلب ایسی تشبیہ ہے جس میں آپ مشبہ کا ہو بہو نقشہ پیش کر دیں، ایسی تشبیہ لے کر کے آئیں کہ وہ منظر سمجھ میں آئے، اس میں کوئی صفت سمجھ میں آنی نہیں ہوتی ہے۔ غیر تشبیہ تمثیل میں وہ منظر کشی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے زید شیر کی طرح ہے بہادری میں، زید کالاسد فی الجرأۃ فی القوۃ والاقدام، زید شیر کی طرح ہے جرأت و بہادری میں۔ تو یہاں
آپ کے تشبیہ دینے کا مقصد زید کی منظر کشی کرنا نہیں ہے. زید کا منظر کشی کرنا یہاں نہیں ہے کہ زید کیسے دیکھنے میں، بلکہ اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. لیکن یہاں تشبیہ کا مقصد ہے کہ دیکھنے والے نے مشبہ کو، ایک چیز کو جو دیکھا، اسے کیسا محسوس ہوا، کیسا لگا. جو صورت کو دیکھ کر کے جو اس نے محسوس کیا، سوچتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا مشبہ بہی لے کر کے آئیں کہ پوری صورت کی منظر کشی کر دیں، وہ نقشہ اس کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہی ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے. جیسے ایک اور مثال سے اس کو سمجھیے تو تشبیہ تمثیل میں منظر کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی چیز کی. اب جیسے لڑکے ہیں، پورے کلاس روم میں بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سفید سفید گول گول ٹوپیاں لگائے ہوئے ہیں، تو دیکھنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کا منظر، جو بچے کلاس میں بیٹھے ہیں ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جیسے آسمان میں ستارے، جیسے آسمان میں ستارے، یا سفید پھول درخت کے اوپر، درختوں کے اوپر سفید پھول کھلے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں پھول شاخوں پر، تو آسمان میں ستاروں سے اس کو تشبیہ دے سکتی ہے. تو آپ کا یہاں کیا مقصد ہے؟ آپ کا مقصد ہے کہ ہم نے جو اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو ہم اس ڈھنگ سے بیان کریں کہ جس نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی اس کی لذت محسوس کر سکے کہ ہاں اس کی تصویر، اس کی صورت جو ہمارے خیال میں بنی ہے وہ ایسے ہی ہے. تو تشبیہ تمثیل کا مقصد کوئی صفت بیان کرنا نہیں ہوتا ہے. تشبیہ تمثیل کا مقصد ہوتا ہے کہ متکلم جو ایک منظر دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس منظر کی وہ مشبہ بہی سے تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہلال آسمان میں، نیلے آسمان میں ہلال، نیلے آسمان میں جو ہلال ہے، پتلا سا، ٹیڑھا سا، مقوس اور ابیض جو ہلال ہے، ایک دیکھنے والا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ لاؤ اس کی میں تشبیہ بیان کروں کہ یہ نیلے آسمان میں جو ہلال ہے یہ کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو شاعر نے بیان کیا کہ نیلے آسمان میں ہلال ایسے ہے جیسے چاندی کا نون ہو. نون ایک حرف ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو ہلال کی طرح دکھے گا. چاندی کا نون بنا دیا جائے، نون، اور اسے کسی نیلی چادر پر رکھ دیا جائے. چاندی کا نون بنا کر کے نیلی چادر پر رکھ دو، یا دیوار کو نیلے رنگ سے پینٹ کر دو اور اس پر آپ چاندی کا نون بنا کر کے چپکا دو، یا سفید نون بنا دو، اس پر سفید پینٹ سے نون بنا دو. تو آپ کہہ سکتے ہیں آسمان میں چاند ایسے ہے جیسے نیلی چادر پر چاندی کا نون رکھا ہوا. کیا آپ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ نیلے آسمان کو نیلی چادر سے اور سفید چمکتے ہوئے چاند کو یہاں چاندی کے نون سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ دو الگ الگ تشبیہ ہے نہیں، یہاں دو الگ الگ تشبیہ دینے کی کوشش نہیں کی جائے. تشبیہ ایک ہے کہ ملا جلا کر کے وہ جو منظر پیش ہو رہا ہے، نیلا آسمان ہے، اس میں ہلال ہے، وہ مقوس ہے، ابیض ہے نا. تو یہ اس کی زمین، چاند جہاں ہے وہ چاند، اور پورا مل جل کر کے جو ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اس منظر کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھنے والا بھی وہ لذت محسوس کر سکے، وہ صورت اور وہ تصویر اس کے ذہن میں بھی آ سکے کہ ہاں ایسے ہی وہ چیز ہوگی. تو اگر منظر، تشبیہ کا مقصد منظر کشی کرنا ہے متکلم کا،
متکلم جو بیان کر رہا ہے تشبیہ، اس کا مقصد ہے کہ وہ منظر ہی، وہ صورت ہی جو ہم نے دیکھا ہے اس کو بیان کر دوں، تاکہ نہ دیکھنے والا بھی، ہمارا مخاطب اور سامع بھی اس سے محسوس ہو سکے اور اس سے لذت محسوس کر سکے، تو اس کو تشبیہ تمثیل بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے تشبیہ تمثیل کی جو وجہ شبہ ہوتی ہے وہ کوئی ایک لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مکمل ایک صورت ہوتی ہے جو مشبہ اور مشبہ بہ کے جملے پر غور کر کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اب اسی میں اگر میں وجہ شبہ آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے، آسمان میں ہلال جیسے نیلے صحیفے پر چاندی کا نور، اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ کیا ہے اس میں؟ وجہ شبہ اس میں بنے گی کہ ایک کماندار اور ٹیڑھی میڑھی پتلی چمکتی ہوئی چیز کا نیلی چیز پر ہونا ہے نا، یہ وجہ شبہ۔ یہ کہاں سے آپ نے نکالا اس کو؟ یہ آپ نے مشبہ اور مشبہ بہ کے جملے میں غور کر کے نکالا ہے۔ اگر میں مختصر لفظ میں کہوں کہ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل میں کیا فرق ہے، اچھا اس کے بالمقابل تشبیہ غیر تمثیل زید شعر کی طرح ہے، قوت میں زید شعر کی طرح ہے، تو زید شعر کی طرح ہے کس چیز میں؟ کسی ایک صفت میں ہوگا، قوت میں ہے، اقدام میں ہے، بہادری میں ہے۔ زید چاند کی طرح ہے کس چیز میں؟ حسن میں ہے، بلندی میں ہے، کس چیز میں آپ مان سکتے ہیں۔ تو تشبیہ غیر تمثیل میں جو وجہ شبہ ہے وہ صفت ہے، اور تشبیہ تمثیل میں جو وجہ شبہ ہوتی ہے وہ صورت ہوتی ہے، صورت، وہ صفت نہیں ہوتی ہے، اور یہ صورت متعدد چیزوں سے اخذ کی جاتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ کے جملے پر غور کرنے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے۔ اسے آپ بحث پڑھیے، مثالیں پڑھیے، تھوڑا غور کیجئے، پھر میں اس کو سمجھاؤں گا جو کچھ کمی رہ گئی ہوگی۔ میں 2-3 روز اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔